نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ لہذا جب بھی ہم کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہو یا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنی شان رحمت کا اظہار فرمایا اور بندوں سے کس قدر اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے اس کا بھی اظہار آیت کریمہ میں فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ میرے محبوب جب تم سے یہ لوگ میرے بارے میں پوچھیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب جب یہ لوگ تم سے پوچھیں میرے بارے میں، یعنی میرے بارے میں پوچھیں تو آپ جواب دے دینا، تو بتا دینا فإنی قریب، میں تو ان سے بہت قریب ہوں، میں تو ان سے بہت قریب ہوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی، اور میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول فرمانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھ سے کوئی بات رکھے میرے سامنے پیش کرے، اپنی حاجتیں پیش کرے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ جو لفظ ہے فإنی قریب کا آیت کریمہ میں، فإنی قریب کہ میں قریب ہوں، اللہ اکبر، یہ اتنا پیارا کلام ہے، اتنا عمدہ کلام ہے اور اتنی عمدہ بات ہے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں لا ہی نہیں سکتا، اس کو میں الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ کبھی آپ نے فصل بہار میں نسیم سحر کے جھونکے دیکھے ہوں گے، موسم بہار ہو اور صبح کے تازہ ترین ہوا کے جھونکے ہوں، دل کو کتنا بھاتے ہیں۔ اور کبھی اپنے نیسا کے حیات بخش قطرے جو ہمارے بدن کو چھو کر گزریں تو وہ کتنے اثردار ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں میں وہ اثر نہیں ہے جو ان دو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ فإنی قریب، تو میں بتا دوں محبوب، بتا دوں میں ان سے قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں، اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقامات پہ کتنا قریب ہے؟ تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا اپنے بندوں سے۔ تو پھر آگے ارشاد فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مانیں، میرے احکام کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے کہ تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم تک اپنا پیغام محبت پہنچایا ہے، اور وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ہم سے محبت فرماتا ہے رب تعالی۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے ہیں؟ 100 حصے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اس نے ایک رحمت کا حصہ، جو اللہ کے رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک رحمت کا حصہ زمین پر اتار دیا. زمین پر اتار دیا. اسی وجہ سے انسان، جنات اور جانور یہ سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. انسان جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے یہ اسی رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے. یہ جانور جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے. یہ درندے، پھاڑنے والے جانور جو اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت کے حصے اپنے محفوظ رکھے ہیں. اپنے رحمت کے 99 حصے رکھ لیے ہیں. کس دن کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے، تاکہ اپنے بندوں پر وہ رحم فرمائے. سبحان اللہ. اپنے گنہگار بندوں پر رحم فرمانے کے لیے قیامت کے دن کے لیے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھے ہیں. اللہ اکبر. ایک باپ ہیں، والدین ہیں، اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں. دنیا میں کتنے والد ہیں، کتنے والدین، کتنی والدہ ہیں، کتنے جانور ہیں، اور سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. ماں باپ اپنے بچے پر دل و جان سے فدا ہیں. کس رحمت کے سبب؟ اللہ کی اس ایک رحمت کے سبب. اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کے سبب. جب اس کی رحمت، ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو سوچو جب 99 رحمت کھلیں گے، اس کی 99 رحمت کے دروازے قیامت کے دن ہم گنہگاروں پر کھلیں گے، تو پھر ہمارے اوپر اس کے کرم کا کیا عالم ہوگا، اس کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس کی رحمت کی امید لگا کر اس کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں. ہاں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں. یہ نہ سوچے کبھی کوئی شخص کہ میں بہت بڑا روزے دار ہوں، بہت بڑا عبادت گزار ہوں، بڑا نمازی ہو گیا ہوں. اس پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہو یہ بھی اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ تمہیں اپنے در پہ بلا رہا ہے. اس کے گھر میں کچھ خرچ کر رہے ہو یہ اس کا کرم ہے کہ تمہیں توفیق عطا فرما دی ہے کہ اس کے گھر میں خرچ کر رہے ہو. یہ اسی کی رحمت ہے. تو گھمنڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ اس کی رحمت سے امید لگا کر اس کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت طلب کرتے رہنا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب یہ حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا گمان وہ مجھ سے رکھتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہے جیسا بندہ اپنے رب سے گمان رکھتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا گمان رکھیں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے حدیث قدسی کے، میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی اس کے گناہوں کو میں معاف فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جیسے ہم ہیں عبادت کر رہے ہیں، آپ ہیں عبادت کر رہے ہیں، لیٹے ہیں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، جس حالت میں بھی اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ہر وقت اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے نا. اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا؟ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا. تو اگر رب کی معیت چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کا ساتھ چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو
یاد کرتے رہیں اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ آگے پہلے یہی نا ارشاد فرمایا کہ جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے مطابق ہوتا ہوں۔ اسی تعلق سے حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتے سے، جب فرشتے کسی آدمی کے لڑکے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے لڑکے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں پروردگار عالم، ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اے پروردگار عالم، ہم نے اس کے لختے جگر کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس کے لڑکے کی روح کو قبض کر لیا تو اس کی زبان پر تھا کیا؟ اس کی زبان پر کیا چل رہا تھا اس وقت؟ تو جانتے ہو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، جب ہم نے اس کے لڑکے کی روح کو قبض کیا تو اس کی زبان پر تیرا شکر تھا۔ سبحان اللہ، وہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ سنو میرے بندو، اب جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دو، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ، اس گھر کا نام کیا رکھ دو؟ بیت الحمد رکھ دو، یعنی تعریف والا گھر۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب کسی کی اتنی پیاری چیز چھن جائے اور اس کے باوجود وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس پر بھی شکر بجا لائے، اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے اپنی بارگاہ خاص سے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے جس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ رب العزت کے کتنے شکر گزار بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں کتنا شکر کرتے ہیں، کتنی عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کتنے خلوص اور للہیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ ارے ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے کہ نماز پڑھتے اتنی تیزی میں نکلتے ہیں ہم یہاں سے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مسجد میں قید کر کے رکھا گیا ہوا تھا۔ دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا ہے ہم کو۔ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے کیا چیز؟ اپنے رب سے لو لگانا ہے نا، اپنے رب سے کچھ مانگنا ہے نا۔ وہی آتے کریں اذا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، کہ میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ کچھ مانگتا ہے۔ جب کچھ مانگتے ہی نہیں ہو تو قبولیت کہاں سے ہو؟ یہاں تو جیسے نماز ختم ہوتی ہے دندناتے ہوئے بھاگ لیتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعا کے حوالے سے کس طریقے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کبھی ہم کو لگتا ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انسان رزق حلال کھاتا ہو اور ہمیشہ زبان سے سچی بات بولتا ہو، یعنی ہمیشہ کیا کرتا ہو؟ حلال رزق کھاتا ہو۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، تو کبھی غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی حرام کا لقمہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ دعا تو قبولیت کی شرط یہی ہے کہ دعا کب قبول ہوگی تمہاری رب کی بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں کب قبول فرمائے گا؟ جب تم رزق حلال یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھاتے ہوگے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہوگے، سچائی سے کام لیتے ہوگے۔ تو دعا کی قبولیت کا جب مدار یہ ٹھہرا تو ہم دعائیں جب مانگیں اور قبول نہ ہوں تو ہمیں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کوئی حرام کا غلہ پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کوئی حرام کا روپیہ پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کسی کی دبائی ہوئی کوئی جائیداد پڑی ہوئی ہے،
ہمارے گھر میں کسی کا غصب کیا ہوا کوئی مال پڑا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں پہنچ رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے بعد میں کیا؟ صدق مقال، کہ سچ بات بولتا ہو، سچائی پر عمل کرنے والا ہو. یہاں تو ہم پھل بیچنے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، پھل بیچنے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، دودھ بیچنے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کرانے کی اسٹور پر چلے جاؤ وہاں جھوٹ بول دیا جاتا ہے. چیز اتنے کی آئی ہے، پوچھ بیٹھو تو آدمی جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں اتنے میں تو ہمارا نہیں فائدہ ہو رہا ہے، اگرچہ اس کا فائدہ ہو رہا ہو. تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. پھر ہم رو رو کر بھی دعا مانگے تو ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ جب ہمارے جسم کے اندر حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہے اور سچائی ہماری زبان پر ہے نہیں تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ لیکن پھر بھی وہ کتنا کریم ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم پر اتنا کرم ضرور کیے ہوئے ہے کہ ایک وقت ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. یہ اس کا کرم خاص ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں کے باوجود بھی رب تعالی بھوکا نہیں سونے دیتا. لیکن ہمیں پھر کیا چاہیے؟ کیا چاہیے ہمیں اپنے رب سے؟ ہمیں رب سے یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. حدیث پاک سناؤں تاکہ آپ کو بات اور ذہن نشیں ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، تمہیں میں یہ بات نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اور یہ بات نہ بتاؤں کہ مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ بات ہم کو ضرور بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن سب سے پہلے کیا ارشاد فرمائے گا اور مومنین اس کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے سب سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے مومن بندوں سے یہ بات ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے؟ سبحان اللہ. اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے؟ تو مومنین عرض کریں گے اے اللہ بے شک ہم تجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اچھا تم مجھ سے ملنے کی خواہش تو رکھتے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیوں رکھتے تھے؟ تم مجھ سے ملنے کی خواہش تو اپنے دل میں رکھتے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیوں رکھتے تھے؟ تو مومنین جو بندے ہوں گے، جو مومن بندے ہوں گے، وہ عرض کریں گے کہ پروردگار عالم ہم تجھ سے ملاقات کی خواہش اس وجہ سے رکھتے تھے کہ تو غفور الرحیم ہے، تو عفو و درگزر کرنے والا ہے، تو مغفرت فرمانے والا ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ہماری مغفرت فرما دے گا. اس وجہ سے تجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے. تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تب تم گواہ رہو میں اب تمہاری مغفرت میرے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. اب تمہاری مغفرت میرے ذمہ کرم پر ہے، یعنی میں اب تم سب کو بخش دوں گا، میں اب تم سب کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. یہ بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امیدی کی بات ہے کہ نا امیدی کی بات ہے؟ امید کی بات ہے نا، کہ اس کی رحمت سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ ہم پروردگار عالم تیری بارگاہ سے امید لگائے بیٹھے تھے، تجھ سے ملاقات کے اس لیے خواہاں تھے، اس لیے خواہش تیری ملاقات کی اپنے دل میں بسا کر بیٹھے تھے کہ جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو ہم پر رحم فرما دے گا، تو ہماری بخشش فرما دے گا، تو ہماری مغفرت فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ حدیث سے یہی نہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہاں سے جو نماز کے بعد دندناتے ہوئے بھاگتے ہیں نا، دندناتے ہوئے مت بھاگو، کچھ رب سے مانگ کر جاؤ. اپنے رب سے مانگ کر تو صحیح دیکھو، کسی دن اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھو، طلب دعا طلب دست بلند کر کے تو دیکھو، حاجت اس کے سامنے پیش کر کے تو دیکھو
یہ جو دوسروں کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے، جس دن اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے گڑ گڑائے اور اس طریقے سے ہم نے رونا سیکھ لیا، اسی دن سے ہماری زندگی کے دھارے بدل جائیں گے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا نا، اگر اسے بخشنا نہ ہوتا ہمارے گناہوں کو تو کیوں فرماتا؟ کیوں فرماتا؟ اسی نے ارشاد فرمایا نا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرمائے گا بندے سے اپنے قیامت کے دن کہ اے میرے بندے، اگر آج تو زمین کے برابر بھی گناہ لے آئے میرے پاس، زمین کے برابر گناہ میرے پاس لے آئے اور تیرے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں تجھے معاف فرما دوں گا، تو میں زمین کے برابر بھی ان گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کے برابر ہو جائیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں کہ تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں کے برابر ہو جائیں، اور پھر تو دل میں یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ میرا مہربان ہے، مجھے بخشنے والا ہے، اور میری بارگاہ میں تو سچے دل سے توبہ کر لے، تو آسمان کی بلندیوں کے برابر جو تیرے گناہ ہیں میں انہیں بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ یار، اتنا مہربان کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا رحیم کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا کرم نواز کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا رحم فرمانے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن ہم ان تمام انعامات کے باوجود اس کی بارگاہ میں دستے طلب نہیں بڑھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہیں۔ کتنی کم نصیبی ہے ہماری کہ جو رب اتنا مہربان ہے، ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ کرم جھما جھم برسانے کے لیے تیار ہے، بس ہمارے ہی ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب قدیر کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوں، تو انشاءاللہ العزیز رب تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے پروانہ نجات عطا فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جو دعا نہیں مانگتے ہم لوگ، حدیث پاک میں الدعاء مخ للعبادہ، کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ ایک اخروٹ آپ لینے جائیں دکان پر، اخروٹ، اور وہ اخروٹ جتنے بھی اس کے پاس بوری میں لگے ہوں سب کو پھوڑ کر آپ دیکھیں اس میں مغز نہ ہو، مغز گودا اگر نہ ہو، اس کو خریدیں گے آپ؟ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اخروٹ کی گودے کے بغیر کوئی اہمیت ہے؟ نہیں ہے نا۔ اگر اخروٹ میں اس کے اندر گودا نہ ہو تو اس کو کوئی نہیں خریدے گا۔ اب یہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے الدعاء مخ للعبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا کیا ہے؟ گودا ہے، مغز ہے۔ اب یہ بتاؤ، نماز تو پڑھ لیا، دندنا کر بھاگ گئے یہاں سے، جو گودا تھا اس کو چھوڑ ہی دیا۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ اب جب نماز پڑھ لیتے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا نا، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب کوئی بھی عبادت کریں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، اس کے علاوہ نماز پڑھیں، درود پاک کا ورد کر رہے ہوں، ان سب کے بعد میں یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا ضرور مانگ لیا کریں۔ یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن کے بعد دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ عبادت کریں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام منبر پر ہو، جمعے کا دن ہو، اور دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جائے تو یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ من میں دعا مانگیں، جب دو خطبے ہوتے ہیں نا، اس کے درمیان میں امام بیٹھتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اپنے دل میں دعا مانگے، جو ہو سکتا ہے وہ مانگے۔ اور ایک بات یہ بھی علماء کرام نے لکھی کہ امام کے منبر پر جانے تک اور جب سے اذان جمعہ ہوتی ہے، یہ پورا وقت جو ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کے
اپنی حاجتوں کی خواہش کی پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہیں. وہ غفور الرحیم ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے. انشاءاللہ العزیز گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اپنی بارگاہ سے بے پناہ عطا بھی فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خیر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.